یہ کیا ہوا کہ ڈار صاحب کو ڈپٹی پی ایم آج لگا دیا اس وقت جب خود بھی وہ باہر ہیں، پی ایم بھی باہر ہیں، نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں؟ یہ کیا معمول کی کارروائی سے سمجھا جائے یا کچھ اور ہے؟ ایک تو آپ نے چونکہ خود خبر دی کہ کہا جائے گا پی ٹی آئی سے کہ آپ گورنمنٹ سے بات کر لیں، دوسرے آپ نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے حامی یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ڈار صاحب کو تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد بنایا گیا۔ میں دوسرے حصے پہ پہلے آؤں گا کہ یہ بالکل ان کی طرف سے نہیں بنایا جا رہا، بلکہ جن کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہے، ان کی طرف سے واضح ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی مکمل منشا کے بعد یہ نوٹیفیکیشن آج چھٹی والے دن سعودی عرب سے آئے ہوئے میسج کو جو کامران علی افضل صاحب کو دیا گیا جو سیکرٹری کیبنٹ ہے، اور انہوں نے جا کے نوٹیفیکیشن کیا، اور پھر ساتھ ہم نے بھی چیک کیا، ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو 13 دن ڈپٹی پرائم منسٹر رہے اور 13 دن ہی وزیر اعظم نور الامین رہے 1971 میں، اور پھر بیگم نصرت بھٹو 17 ماہ رہی 89 سے 90 تک، پھر پرویز الہی صاحب 8 سے 9 ماہ رہے، اور چوتھے ڈپٹی پرائم منسٹر آگے۔ اچھا، یہ سب سیریمونیل ہے، کچھ بھی اس میں اضافی نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ سوائے اس بات کے کہ ڈار صاحب کا دفتر فارن آفس کے علاوہ پی ایم آفس میں بھی بن جائے گا۔ ہاں، ایشو کیا ہے وہ بالکل ایک خواہش ڈار صاحب کی رہتی ہے کہ ظاہر بندہ ان رہے، اور وہ اپنے سمدی کے ساتھ بہت زیادہ ان بھی ہیں، یعنی نواز شریف کے ساتھ، ان کا شہباز شریف سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن 2-3 چیزیں بڑی آ رہی تھی سگنیفیکنٹ کہ جی جو کیبنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں خواجہ آصف سب سے پہلے لکھے ہوئے تھے، اور اسی حساب سے جب وہ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو ڈار صاحب ان کے بعد بیٹھتے ہیں اور پہلے خواجہ آصف بیٹھتے ہیں، اور جی نواز شریف تو بالکل پیچھے چلے گئے کیونکہ ڈار صاحب کو اسٹیبلشمنٹ بننے نہیں دینا چاہ رہی وزیر خزانہ۔ آپ کے خیال میں وزیر خزانہ نہیں بننے دینا چاہ رہے، اور وزارت خارجہ ایک عام وزارت ہے کہ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے پورے 4 سال میں یہ بیانیہ بنایا گیا کہ جی دیکھیں اس شخص نے وزیر اعظم ہی کوئی نہیں بنایا، وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں بنایا۔ عامر صاحب، اگر میں گستاخی کرتے ہوئے پھر یہ کہوں جی کہ شاید وہ دن بھی آن پہنچیں جب وہ وزیر خزانہ نہ رہیں اور ڈپٹی پی ایم ہی رہیں، وزیر خارجہ ہیں، جی خارجہ شاید وہ نہ رہیں اور صرف ڈپٹی پی ایم رہیں، اور ڈیزگنیشن اور لکھا ہوا ہے کہ جی وہ وزیر خزانہ ڈیزگنیٹ ڈپٹی پرائم منسٹر۔ وہ جب نہیں رہیں گے ہم بات کر لیں گے، لیکن میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آن بورڈ ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس فیصلے پہ، ان کی طرف سے کوئی قباحت نہیں آئی اس معاملے پہ کہ جی کیوں بنایا جا رہا۔ جیسے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ڈار صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر نکالا ہے، میں اس کے جواب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے ویلیو کہ ہاں جی یہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ نواز شریف پیچھے ہیں اور نواز شریف ناراض ہیں، وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو وہ سب چیزوں کو کلیئر کیا گیا ہے ایک ہی نوٹیفیکیشن۔ تو یعنی یہ بات پھر درست ہوئی نا کہ نواز شریف صاحب پرویل کر رہے ہیں، چاہے وہ پارٹی کی صدارت سنبھالنے والا معاملہ ہو یا اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پی ایم بنانے والا معاملہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب از کمنگ بیک۔ پریویل کرنے کی بات جامی صاحب نہیں ہے، نواز شریف تو وزیر اعظم آج کہیں کہ میں بن رہا ہوں تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ان کا فیصلہ تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، انہوں نے شہباز شریف کا نام دیا، اور اس کے اندر دونوں بھائیوں میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، یہ ان کا خالصتاً فیصلہ تھا کہ جب رزلٹ آئے ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے سادہ اکثریت ملے گی۔ آپ کا ہی پہلا شو تھا، جی ہاں مجھے یاد، اور اس میں نے کہا تھا کہ اگر واضح اکثریت آئی تو مریم نواز وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ چیف منسٹر ہوں گی، نواز شریف کچھ اور فیصلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت یہ سچویشن ہے، اور اب آگے چل کے تو کیبنٹ کے لیے پیپلز پارٹی سے دوبارہ بات چیت ہونی ہے کہ آپ بجٹ کے بعد اس IMF پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں اور کیبنٹ کے اندر آ جائیں۔ اس کے لیے بھی مشاورت اور گفتگو شروع ہو چکی ہوئی ہے، جس پہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے نا ہم نہیں آ رہے، لیکن کام انہی لوگوں کے ذریعے شروع ہوا ہے جو میٹر کرتے ہیں۔ ٹھیک، امیر عباس صاحب، یہ عامر الیاس رانا صاحب کی خبر بھی تھی، تجزیہ بھی تھا، لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر کیا ایسی افتاد آن پڑی تھی، مشکل آن پڑی تھی کہ چھٹی والے دن باہر دورے پہ ہیں دونوں اور ان کو ڈپٹی پی ایم لگانا پڑا؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ایک تو جیسے عامر صاحب نے فرمایا کہ ایک سیریمونیل پوزیشن ہے، یہ کوئی بہت زیادہ کوئی اختیارات کی حامل پوزیشن نہیں ہے، اور جو ریسنٹ پاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں وہ پرویز الہی کی مثال ہے، اس سے پرانی مثالیں تو چلے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، لیکن جو ماضی قریب کی مثال ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی کو اکوموڈیٹ کیا گیا تو کوئی خاص پرویز الہی کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ ایک تو چیز اس سے یہ واضح ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے،
ہاں جس کی پردہ داری ہے اور کچھ چینجز اب دیکھیں نا اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں ایک طرف رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے سینیٹر عرفان صدیقی کی سینٹ میں سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی عمران خان تو نیشنل لیڈر ہے اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان سے بات کریں اگر وہ فلاں فلاں سے کر سکتا ہے محمود خان اجزئی سے کر سکتا ہے مولانا سے کر سکتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں بات کر رہا پھر پنجاب سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ ہے ہیپننگ ہے نواز شریف صاحب آج تو چل رہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب ڈسٹریس کو شو کر رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر اور وہ بھی ایک ہفتے میں بیانیاں لے کر آئیں گے جو رانا ثناء اللہ نے انڈیکیٹ کر دیا تو پولیٹیکلی تو پی ایم ایل این اس وقت ایک فریجائل پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ اب چاہتی ہے کہ وہ کم بیک کرے کم بیک کرنے کے لیے اس کو ایک نیریٹو چاہیے تھا وہ نیریٹو وہ تھا جو ان کے پاس تھا لیکن اس نیریٹو کو کیش کروایا عمران خان نے اور بھرپور طریقے سے کیش کروایا یعنی 25 سال سے آپ دیکھیں نواز شریف 99 سے وہ انقلابی جمہوریت کے چیمپئن کانسٹیٹیوشنلسٹ بنے پڑے تھے لیکن وہ اتنا بڑا مینڈیٹ لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا اگر ڈار صاحب کو لگا دیا گیا مجھے اس کا فائدہ سمجھ نہیں آ رہا اس کا کوئی جواز کوئی پولیٹیکل مائلیج کوئی ادر وے اراؤنڈ کو بات سمجھ نہیں آ رہی وہی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہ شاید پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں پرائم منسٹر آفس میں ڈار صاحب کی پریزنس ڈار صاحب کے فٹ پرنٹ جب بڑھیں گے تو نواز شریف وہاں پہ شاید اپنی کو بہتر اوور سائٹ کر سکتے ہیں ڈار صاحب کے ذریعے سے ڈار صاحب کا نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسا کوئی اتنا قریبی تعلق ہے کہ ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ڈار صاحب کو لگایا جائے نہ ہی شہباز شریف صاحب کو اتنا کوئی رومانس ہے ڈار صاحب سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لگایا جائے تو ڈار صاحب کو تو ایک ہی شخص چاہتا ہے اس ملک پہ وہ نواز شریف صاحب ہے تو اس کا مطلب ہے پھر نواز شریف کی کوئی خواہش ہوگی یا وہی کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہوں گے اس وہ اس پہ جان یاد آ گیا نا کہ اب کیا فریب دیجئے اور کس کو دیجئے اب کیا فریب کھائیے اور کس سے کھائیے عامر صاحب آپ کی بات میں وزن تو ہوگا لیکن اگر یہ دلیل آپ کی درست ہے تو پھر انہی ڈار صاحب کو ای سی سی سے کیوں نکالا گیا اور پھر ای سی سی میں دوبارہ کیوں ڈالا گیا نہیں پہلے تو ان کو ای سی سی کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا نا اس کا ہیڈ بنایا گیا ایگزیکٹلی اور وہ پھر ہاں مطلب وہ پھر ای سی سی کا ہیڈ جس کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے وزیر اعظم بن گئے تھے خود ہیڈ جی ہاں پھر ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ کمیٹی ہے نہیں ای سی سی کے ہیڈ پرائم منسٹر شہباز شریف بنے تھے نا نہیں کہ آپ نے اپنے فیصلوں کی پھر منظوری دینی ہے کیبنٹ میں بحث ہوتی ہے ای سی سی کے فیصلوں پہ کئی دفعہ ان کو واپس بھی لیا جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کے ہیڈ بنے اب آپ کو میں بتاؤں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جیسے ڈار مفتہ لڑائی تھی ڈار صاحب لندن سے تھے پریویل کر رہے تھے ڈار صاحب کی خواہش تو رہتی ہے نا جب وہ نواز شریف وزیر اعظم تھے اور یہ وزیر خزانہ تھے تو یہ بغل میں فائلیں لاتے تھے اور ای سی سی سمیت کیبنٹ کی تمام اپروولز پرائم منسٹر کی ڈسکریشنری پاور سے لے جاتے تھے پھر وہ یہ ہوا کہ 2016 میں ثاقب نثار صاحب نے بطور سینئر جج سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن دیا کہ فیڈرل کیبنٹ مین فیڈرل گورنمنٹ مین فیڈرل کیبنٹ جس کی اپیل کی گئی وہ مسترد ہو گئی اور یہ فائنل ہو گیا کہ فیڈرل کیبنٹ ہی وفاقی حکومت ہے